بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جاؤ اور زینب سے میرے نکاح کا تذکرہ کرو۔ حضرت زید گئے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں، جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بہت بڑے مرتبے والی عورت ہیں، اور اس عظمت کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے میں ایڑیوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پشت کر کے کہا، اے زینب، تمہیں خوشخبری ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا، میں جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی کام نہیں کیا کرتی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئی، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زوجناکہا، ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی۔ چونکہ اللہ کی شادی کرنے سے حضرت زینب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن گئی تھی، اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت زینب کے پاس اجازت لیے بغیر اندر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ولیمہ میں گوشت اور روٹی کھلائی۔ اکثر لوگ کھانا کھا کر باہر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ اپنی بیویوں کے مکانات میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر ہر ایک کو سلام کرتے۔ وہ پوچھتی، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ چلے اور حضرت زینب والے گھر میں داخل ہونے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، اور پردے کا حکم نازل ہوا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آداب مسلمانوں کو سکھائے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جاوے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت فرمائی اور ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا، لوگ آتے، کھانا کھاتے اور باہر چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے، کھا کر باہر چلے جاتے، میں لوگوں کو بلا بلا کر بھیجتا رہا یہاں تک کہ مجھے بلانے کے لیے کوئی نہ ملا، تو میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے کوئی ایسا نہیں مل رہا جسے میں کھانے پر بلاؤں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا اٹھا لو، باقی لوگ تو چلے گئے لیکن 3 آدمی ایسے رہ گئے جو گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے گھر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس شادی میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان سب سے یہی فرماتے جو حضرت عائشہ کو فرمایا تھا، اور وہ سب جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتی جو حضرت عائشہ نے کہا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ تینوں آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بہت شرم و حیا والے تھے، اس لیے ان تینوں سے کچھ نہ فرمایا، اور آپ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ نے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھ لیا اور ایک ابھی باہر ہی تھا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا، اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ پہلی رات گزاری تو میری والدہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور، گھی اور آٹے کو ملا کر حلوہ تیار کیا اور ایک برتن میں ڈال کر مجھ سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہماری طرف سے پیش خدمت ہے۔ اس زمانے میں لوگ بڑی مشقت اور تنگی میں تھے، چنانچہ وہ لے کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت سلیم نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور عرض کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا کھانا پیش خدمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو دیکھ کر فرمایا اسے گھر کے کونے میں رکھ دو، پھر فرمایا جاؤ اور فلاں فلاں کو بلا لاؤ، اور بہت سے مسلمانوں کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے، اور یہ بھی فرمایا اور جو بھی مسلمان ملے اسے بھی بلا لاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے نام لیے میں نے ان کو بھی بلایا، اور جو مسلمان ملا اسے بھی بلایا۔ میں واپس آیا تو گھر چبوترا اور صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابو عثمان، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، لوگ کتنے تھے؟ حضرت انس نے کہا تقریباً 300۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا لے آؤ، چنانچہ میں وہ لے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور کچھ پڑھا، پھر فرمایا 10 کا حلقہ بنا لو اور بسم اللہ پڑھ کر ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے۔ چنانچہ صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے کھا لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس کھانے کو اٹھا لو۔ میں نے آ کر اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا اب اٹھاتے وقت زیادہ ہے۔ باقی لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن سے ابھی شادی ہوئی تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ان بیٹھنے والوں کو اگر اس کا اندازہ ہو جاتا تو یہ بیٹھنا ان پر بھی گرا ہوتا، لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर गए और अपनी तमाम बीवियों को सलाम किया। जब उन बैठने वालों ने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं तो उस वक्त उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनकी बातों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई है। तो उस पर वो तेज़ी से दरवाज़े की तरफ झपटे और चले गए। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पर्दा डाल दिया। आप अंदर घर में तशरीफ़ ले गए और मैं सहन में रह गया। आपको घर में थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आप पर कुरान नाजिल फरमा दिया। आप ये आयतें पढ़ते हुए तशरीफ़ लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम इला ताम से लेकर इन तुब्दू शय्यन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाहा कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से पहले ये आयतें पढ़कर मुझे सुनाई और मुझे सबसे पहले उन आयत के सुनने की सआदत नसीब हुई। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।